حضرت معبد رضی اللہ تعالی عنہ اور حلیۂ مصطفیٰ دوران سفر ہجرت مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خیمہ نظر آیا۔ خیمے کے باہر ایک عورت بیٹھی تھی۔ یہ معبد رضی اللہ تعالی عنہ تھی، جو اس وقت تک اسلام کی دعوت سے محروم تھی۔ ان کا نام عاتکہ تھا۔ یہ ایک بہادر اور شریف خاتون تھیں۔ انہوں نے بھی آنے والوں کو دیکھ لیا۔ اس وقت معبد رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ چھوٹا سا قافلہ کن ہستیوں کا ہے۔ نزدیک آنے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معبد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بکری کھڑی نظر آئی۔ وہ بہت ہی کمزور اور دبلی پتلی سی بکری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معبد رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا، کیا اس کے تھنوں میں دودھ ہے؟ معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے بولی، اس کمزور اور مریل بکری کے تھنوں میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم مجھے اس کو دھونے کی اجازت دو گی؟ اس پر معبد رضی اللہ تعالی عنہ بولی، لیکن یہ تو ابھی ویسے ہی دودھ دینے والی نہیں ہوئی۔ آپ خود سوچئے یہ دودھ کس طرح دے سکتی ہے؟ میری طرف سے اجازت ہے، اگر اسے آپ دودھ نکال سکتے ہیں تو نکال لیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس بکری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کمر اور تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی، اے اللہ، اس بکری میں ہمارے لیے برکت عطا فرما۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے اور ان سے دودھ ٹپکنے لگا۔ یہ نظارہ دیکھ کر معبد رضی اللہ تعالی عنہ حیرت زدہ رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک برتن لاؤ۔ حضرت معبد رضی اللہ تعالی عنہ ایک برتن اٹھا لائی۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ اس سے 8-10 آدمی سیراب ہو سکتے تھے۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا دودھ نکالا۔ اس کے تھنوں میں دودھ بہت بھر گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دودھ پہلے معبد رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ انہوں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ اس کے بعد ان کے گھر والوں نے پیا۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دودھ نوش فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا، قوم کو پلانے والا خود سب سے بعد میں پیتا ہے۔ سب کے دودھ پی لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بکری کا دودھ نکال کر معبد رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا اور وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ شام کے وقت معبد رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر ابو معبد رضی اللہ تعالی عنہ لوٹے۔ وہ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ خیمے پر پہنچے تو وہاں بہت سا دودھ نظر آیا۔ دودھ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ بیوی سے بولے، اے معبد، یہ یہاں دودھ کیسا رکھا ہے؟ گھر میں تو کوئی دودھ دینے والی بکری نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ یہاں جو بکری تھی وہ تو دودھ دے ہی نہیں سکتی تھی، پھر یہ دودھ کہاں سے آیا؟ حضرت معبد رضی اللہ تعالی عنہ بولی، آج یہاں سے ایک مبارک شخص کا گزر ہوا تھا۔ یہ سن کر حضرت ابو معبد رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہوئے، پھر بولے، ان کا حلیہ بتاؤ۔ جواب میں معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ان کا چہرہ نورانی تھا، ان کی آنکھیں ان کی لمبی پلکوں کے نیچے چمکتی تھی، وہ گہری سیاہ تھی اور ان کی آواز میں نرمی تھی۔ وہ درمیانے قد کے تھے، یعنی چھوٹے قد کے نہیں تھے، نہ بہت زیادہ لمبے تھے۔ ان کا کلام ایسا تھا جیسے کسی لڑی میں موتی پروئے گئے ہوں۔ بات کرنے کے بعد خاموش ہوتے تو ان پر پروقار سنجیدگی ہوتی تھی۔ اپنے ساتھیوں کو کسی بات کا حکم دیتے تو وہ جلد از جلد اس کو پورا کرتے تھے۔ وہ انہیں کسی بات سے روکتے تو وہ فوراً رک جاتے تھے۔ وہ انتہائی خوش اخلاق تھے۔ ان کی گردن سے نور کی کرنیں پھوٹتی تھی۔ ان کے دونوں ابرو ملے ہوئے تھے۔ بال نہایت سیاہ تھے۔ وہ دور سے دیکھنے پر نہایت شاندار اور قریب سے دیکھنے پر نہایت حسین و جمیل لگتے تھے۔
ان کی طرف نظر پڑتی تو پھر دوسری طرف ہٹ نہیں سکتی تھی۔ اپنے ساتھیوں میں وہ سب سے زیادہ حسین و جمیل اور بارعب تھے، سب سے زیادہ بلند مرتبہ تھے۔ حضرت ام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کردہ حلیہ سن کر ان کے شوہر بولے، اللہ کی قسم، یہ حلیہ اور صفات تو انہی قریشی بزرگ کی ہے۔ اگر میں اس وقت یہاں ہوتا تو ضرور ان کی پیروی اختیار کر لیتا، اور اب میں اس کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ام محمد اور حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت ام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس بکری کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوہا تھا، وہ بکری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت زمانے تک زندہ رہی۔ سبحان اللہ۔